ابھی آپ کو براہ راست لی چلیں گے ملتان، جہاں پہ مولانا فضل الرحمان موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملتان میڈیا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواہش تھی کہ ملتان آیا ہوں تو آپ سے مل لوں، اور اسلام آباد کے ہنگامہ خیز ماحول کے بعد میں پہلی پریس کانفرنس آپ کے یہاں سے کر رہا ہوں۔ بہرحال بڑی گھمبیر صورتحال تھی وہاں، جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور پہلے تو میڈیا کی غلام گردشوں میں آئینی ترامیم کا چرچا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ باتیں سیاسی حلقوں میں آنے لگ گئی۔ اس پر ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کریں، کیوں نہ ہم عدالتی اصلاحات کی طرف جائیں۔ ہم نے یہ تجویز دی، اور اس پر کچھ تفصیل ہم نے پھر وہاں جو پارلیمانی کمیٹی، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس میں بیان کی۔ لیکن ہر چند کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم تو ججوں کی مدت ملازمت میں اضافے کا تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کی آپ کی تجویز کو ہم قبول کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ جی یہ تو عنوان ہے، ایک اصولی گفتگو ہے جو میں نے کی ہے۔ جب آپ ڈرافٹ دکھائیں گے، مسودہ ہمارے سامنے آئے گا، تب بات ہوگی کہ آپ نے اس میں کیا تفصیلات طے کی۔ حکومت کسی قسم کا مسودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ غالباً ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی، اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں دی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاپی اور ہماری کاپی ایک جیسے ہوگی یا اس میں کچھ فرق ہوگا۔ اور جو کاپی ہمیں مہیا کی گئی ہے، اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد جو نئی کوئی اس کی کاپی آئی ہے، اس میں بھی کچھ فرق ہے، اور کچھ اس میں کچھ چیزیں کاٹی گئی ہیں، کچھ اضافہ کی گئی ہیں۔ تو ایسے جیسے بالکل کوئی تیاری نہ ہو، اور وہ بغیر تیاری کے ایوان سے توقع رکھ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ تاہم جب ہمیں کاپی مہیا کی گئی اور ہمارے وکلاء نے اس کو دیکھا، تو ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آئین جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس میں معمولی سا ایک استثناء ہے، وہ بھی ملٹری کے حوالے سے، لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا، اور ملٹری کا رول جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا گیا۔ جو استثنائی چیز ہے اس کی توسیع دی گئی، اور جو آئین کا بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے اسے محدود کر دیا گیا۔ اسی طرح کورٹ کے حوالے سے، ججوں کی تقرری کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے کے حوالے سے، کہ اگر مجھے کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے یا میرے حق میں فیصلہ نہیں دے سکے گا تو اس کا فوراً تبادلہ کر دیں۔
یا یہ کہ کیس اس سے اٹھا کر دوسرے کو دے دیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی تھی. ہم دیکھتے ہیں کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہماری ملک کی سیاست بن گئی، لیکن ہم نے نظریات، اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی، اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، عدل و انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عام آدمی کا کوئی مسئلہ ہو. ہم نے یہ تجویز اس لیے دی کہ ایک تو میثاق جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور موجود ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو عام لوگوں کے کیسز ہیں، کوئی 60,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. نسلیں جو ہیں وہ آگے بھگتتی ہیں اس چیز کو، اور مقدمات ختم نہیں ہو پا رہے. تو اس حوالے سے ایک دلیل تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہو تاکہ سیاسی معاملات، آئینی معاملات، حکومت اور کسی ادارے کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو وہی کیس وہ نمٹاتے رہے، باقی پبلک کے جو کیسز ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور جلد انصاف لوگوں کو مہیا ہوتا رہے. تو اس حوالے سے جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا. جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں. اب بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس، اور ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی، اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مسودہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈرافٹ تیار کر لیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، ترامیم کرے، قانون پاس کرے. یہ جاب ہے ہمارا، اور اس پر ہم کسی قسم کا قدغن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اداروں کے درمیان اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے. اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا دائرۂ کار ہے جسے آئین متعین کرتا ہے، اور اگر ہر ادارہ اپنے دائرۂ اختیار کی حد تک خود کو محدود رکھے گا تو اپنا اپنا کردار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کر سکیں گے، اور ورنہ تو پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا، اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی کوشش کی، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے. اقتصاد کے لحاظ سے کمزور، انصاف کے لحاظ سے کمزور، عدالتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے. اور میں ایک بات انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور آج بدقسمتی سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا. ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے بھی دکھ کی بات ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو، فوج کا احترام ہو، عدلیہ کا احترام ہو، پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو، اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا، عوام بھی مطمئن ہوں گے، اور ملک کا نظام ٹھیک چلے گا. سر یہ صاحب بلاول نے آپ کی تجاویز سے کس حد تک اتفاق کیا ہے، اور کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے ہوا ہے کہ بلاول صاحب اور آپ کب تک بادل تجاویز تیار کریں گے؟
انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے اور ہم نے بھی کام شروع کر دیا ہے. وہ کلا اس پر کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن تو اس میں لگ جائیں گے کہ ہم ایک کانسیپٹ پہ جو ہے تیار کر رہے ہیں اپنا جو ایک آپ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں, اس میں آپ کا کیا مطلب اس کے فوکس کیا ہوگا؟ کہ اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوگی, عدالتوں کے حوالے سے, یا آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے؟ ہمارا تو ظاہر ہے جی کہ جس پر اتفاق رائے ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالت یہ ڈھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخالفین کی گردن زدری کرے اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے. جب آپ ایک اصول کی بات بھی قبول کرتے ہیں, اچھی بات بھی قبول کرتے ہیں, لیکن اگر اس میں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ سے دوسرا کہے کہ آپ تو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اس کی جو تشکیل آپ کر رہے ہیں وہ تشکیل نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے, تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتا. جی جو سویلین فوجی کا جو سر یہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے اس کے حق میں آپ ہیں یا نہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو مجوزہ مسودے میں سویلینس کے فوجی ٹرائل کی شک شامل تھی, کیا آپ سویلینس کے فوجی ٹرائل کے حق میں ہیں یا نہیں؟ میں نے جو یہی بات آپ سے کی ہے نا کہ بنیادی حقوق کا دائرہ محدود, ملٹری کا جو استثناء تھا ایک خاص حد تک اس کو توسیع دے دی گئی ہے. تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو پامال کر رہی ہیں. ہم بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے ضامن ہیں اور پارلیمنٹ کو اس کا ضامن ہونا چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا اور اس کے اندر انہوں نے نشستوں کا باقاعدہ نمبرنگ بھی دی ہے. آپ کی جماعت کو بھی انہوں نے 3 سیٹیں اضافی مخصوص سیٹوں کے لیے آئی ہیں. اگر الیکشن کمیشن اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے تو پھر تو حکومت کی جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ پوری ہوتی ہے, پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم پھر بھی اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی غلط فیصلہ یا غلط قانون سازی سے روکیں. جو بھی ہماری قوت ہوگی, جتنی ہماری قوت ہے ہم اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اس سے زیادہ کہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن کبھی بھی ہم آئین کو تہوبالا کرنا, عدلیہ کو تہوبالا کرنا, کسی بھی ادارے کو تہس نہس کرنا, اس کو نقصان دینا, اس کی ہم حمایت نہیں کرتے. بلاول صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے کمیٹی روم میں پہنچنے سے پہلے آرٹیکل 8 والی جو ترمیم ہے وہ ہٹوا دی گئی ہے. اس پہ کیا آرٹیکل 9 اب آ گیا ہے, لیکن اب یہی بات تو ہمارے لیے سوال ہے. ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی ہے تو پتہ نہیں وہ کیا ہے. تو ایک مسودہ, پھر دوسرا مسودہ, اب تیسرا مسودہ, اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس تشویش میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے, اور پارلیمنٹیرینز اگر اپنے قانون سازی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوں وہ کیا آئین سازی اور قانون سازی کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہماری سیاست اپنے ماضی میں سے مفادات کی طرف ہوتی ہے. اچھا, ابھی بھی آپ کا نیا پیار بڑا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے بڑھ رہا ہے. اچھا, تو کوئی آپ کے کوئی ان کے ساتھ جس طرح سے آپ ایک سوچ پہ اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو مستقبل کے لیے بھی تو آپس میں آپ کے وعدے نہیں ہوئے, کیونکہ جب بھی 2 جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں کسی ایک ملک میں جاتی ہیں تو مستقبل کے وعدے جو ہیں وہ ضرور ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں. تو اس آپ کی جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک پیج پہ آئے ہیں, مستقبل کے بارے میں کوئی وعدے نہیں کیے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں, کیونکہ آپ کو جب میں جواب دیتا ہوں کچھ اور بن جاتا ہے. تو جی میں سمجھ گیا. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پہ ہیں. پی ٹی آئی بھی اپوزیشن بینچوں پہ ہے, اور ہم قومی اسمبلی میں 8 اراکین کے ساتھ, سینٹ میں 5 اراکین کے ساتھ, جبکہ وہ 80 اور 90 کے اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہیں. ایک پارٹی جب حکومت کے خلاف بھی اپوزیشن میں ہو اور اپوزیشن کے خلاف بھی اپوزیشن کرے, یہ تو دنیا میں پارلیمانی رواج نہیں ہے. اس وقت باقاعدہ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. بہرحال اس دوران میں جب یہ 26ویں ترمیم لائی گئی تو اس پر حکومت بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی, پی ٹی آئی بھی برابر ہمارے ساتھ رابطے میں رہی,
دن میں کئی میٹنگیں ہماری ہوتی رہیں. میں ان کے خیالات بھی سنتا تھا, ان کے خیالات بھی سنتا تھا, اور پھر ہم آپس میں بیٹھ کر اس پر غور کر کے اپنی ایک جماعتی رائے بناتے تھے. اس وقت ہمارا ان سے کوئی اتحاد ایسا باضابطہ نہیں ہے, نہ کسی تحریک کے لیے. البتہ جو پارلیمانی رول ہے اس میں ڈے ٹو ڈے ایشوز پر ہم بات کر سکتے ہیں, اس پر ہم ایک مشترکہ موقف بھی لے سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسا باقاعدہ اتحاد نہیں ہے. البتہ بہتر ہے, ہم اس چیز کو ایک مثبت سفر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تلخیوں والا ایک دور تھا, اگر وہ اعتدال پہ آتا ہے اور ایک بہتر تعلقات کی صورت بنتی ہے تو اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. جو بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر مولانا صاحب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں آتے تو ہم پھر کسی اور طرف دیکھیں گے, اور سے بندے ہمارے پورے کر لیں گے, لیکن پھر مولانا صاحب کی تجویز جو ہیں, جو تجاویز ہیں, ان کو بھی ہم نہیں مانیں. دیکھیے, اگر وہ غلط چیز پر مصر ہیں کہ ہم نے غلط کام کرنا ہے اور اس کے لیے جہاں سے بھی چاہیں لوگوں کو توڑ تاڑ کے اور مفادات کی, تو پھر ایک سوداگری والا ایک کام ہوگا. ہم اس سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ اصولی سیاست کریں گے, اپنا موقف دیں گے, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی اور ہم نے اس پر رد عمل دیا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. پرووائڈ کیا, اس پہ آپ کا کمنٹ کیا ہے؟ نمبر تو آپ نے اتفاق رائے کی بات کی ہے, تو اس کے امکانات کتنے فیصد ہیں کہ ہو سکتی ہیں آئینی ترقی پر, اب کتنے امکانات باقی ہیں؟ تیسرا یہ کہ جیسے بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ مس کمیونیکیشن مجھے لگتا ہے کہ JUIF کے ساتھ ہوئی ہے, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی غلطی ہے. تو ان تینوں چیزوں پہ آپ کا میرے خیال میں اگر ایک پارٹی چیئرمین وہ یہ سمجھتا ہے کہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے, تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ سمجھے اور ہم کچھ سمجھیں, اور اگر ہم کسی اتفاق رائے تک پہنچتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی علامت ہوگی پاکستانی سیاست کے لیے. دیکھیے, میں نے پھر وہی لفظ دہراؤں گا کہ بات تو بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے, اصولاً ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, لیکن اس موقع پر اور اس طرح کا کرتب دکھانا, اس کے پیچھے نیت کیا ہو سکتی ہے وہ ذرا آپ خود سوچ لیں. ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے وہ فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچے گا. بس یہ ہے کہ جو لوگ ان سے خدمت لے رہے ہیں شاید وہ خدمت کرنے پہلی بار ایک ایسا موقع آیا ہے کہ پاکستان کی پوری سیاست, پوری اسٹیبلشمنٹ اور جو بیوروکریسی اور دیگر جو ادارے ہیں وہ تمام جو ہے وہ آپ کی گرد گھوم رہے ہیں اور سیاست آپ کی مٹھی میں ہے. کیا اس وقت آپ کیونکہ مدبر اور زیرک سیاستدان ہیں, پورے پاکستان جو ہے وہ آپ کو اس پر تسلیم کرتا ہے, کیا اس وقت آپ مین اینکر کا رول پلے کرتے ہوئے حکومت اور پاکستان میں جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں یا کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو KPK میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور پیچھے سے افغانستان کے ذریعے انڈیا جو ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے, اس کے لیے اس حوالے سے آپ کا کیا؟ آپ نے تو بڑی تصویر کھینچ دی ہے, مجھے تو تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی شاید. دیکھیے, بنیادی بات پھر وہی ہے کہ ہم نے ایک آئینی رول ادا کرنا ہے, اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری اسمبلیاں جو ہیں وہ عوام کی منتخب جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کی بنیاد پر اور ان کی نادیدہ کارکردگی کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہیں. پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ وہ اقتصاد پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ وہ امن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ وہ عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی منتخب حکومت اور اس کا موقف عوامی سطح پر رد کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں آپ کو ایک عجیب لطیفے کی بات بھی ہے, یعنی ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے,
मुसवदा है तो कौन सा मुसवदा, लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद इस वक्त पब्लिक में ज़्यादा है, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम देहातों में, महल्लों में, बाज़ारों में, घरों में, उनके पास तो सिरे से मुसवदे का कोई हवा ही नहीं गई। तो जिनके पास बिल्कुल ही मुसवदा नहीं है वो क्यों रद्द कर रहे हैं इस बात को, जबकि हम तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उन पर तबसरा करते हैं, उन पर राय कायम करते हैं। ये है वो अवामी सोच जो इस वक्त सामने आई है कि क्या ये पार्लियामेंट वाकई अवाम की उमंगों की तर्जुमान है? मेरे ख्याल में नहीं है। मुसवदे के लिए जो है अगर मौलाना साहब हमारा साथ नहीं देते तो फिर जो है वो आपसी तजवीज़ के बगैर ही जो है वो मुसवदा मंजूर कर दिया जाएगा। आपको इसमें बार बार सवाल आ रहे हैं और आप कर रहे हैं, अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत जो है अब इस वक्त आपकी बज़राई हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, पीटीआई वाले भी आपको अब चाहने लग गए हैं। आप कैसे देखते हैं पीटीआई वाले ठीक है, उनका अब जलसा होने जा रहे हैं, कल उनको एनओसी भी जारी किया जा रहा है, तो जलसा होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए? ऐसे माहौल में लोग बट जाते हैं। एक हम लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को इंजॉय नहीं कर सकते, ज़िम्मेदारी के साथ हमारी पूरा फोकस होता है कि हम इस पर क्या राय कायम करें, इसको किस तरह हल करें। एक तबका वो होता है जो इस सूरत हाल को एंजॉय करता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं कम से कम इस बात से मुतासर नहीं हूँ, क्योंकि हमने मकसद को देखना है, कॉज को देखना है, आवाम की ख्वाहिशात को देखना है, उनकी ज़रूरतों को देखना है, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया और फ़ौज के अपने दायरे-ए-कार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम चाहते हैं कि इदारे ताकतवर हों और अपने दायरे-ए-कार में काम करें। जलसे से मेरा क्या सरोकार है मेरा? आपने इंसानी हकूक़ की बात की और आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का शहरी है जो अपने बुनियादी हकूक़ से तकरीबन महरूम होकर रह गया है, उसके अंदर महंगाई है, IPPs का एक इशू है, बिजली महंगी है, तो क्या पार्लियामान में इस पर भी कोई आवाज़ बुलंद होनी चाहिए या इसके लिए भी कोई आप मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि आवाम भी के लिए रहे? क्या अच्छा होता कि पार्लियामान ये किरदार अदा करती जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें आवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा है। 2018 के इलेक्शन के बाद सर आप अपोजिशन में थे, अब फिर आप अपोजिशन में, उस वक्त सर PDM की सूरत में आपने हुकूमत आपकी तवस्सुत से आप उसमें लीड कर रहे थे, तो हुकूमत बन गई और इमरान खान साहब चले गए। अभी सर आप इस वक्त भी अपोजिशन में हैं, क्या सर आप देखते हैं टारगेट क्या है सर इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो आप बुनियादी मसले की तरफ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करें। हम इस असम्बली को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, हम इस हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, और फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये है हमारा बुनियादी उसूल जी, और इस पर हम कायम हैं, उसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन चूँकि मेरी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हर चंद के हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, जैसे 2018 में हमने नहीं किया था, ताहम पार्लिमानी रोल जो है वो हम अदा करते रहेंगे। पार्लिमानी रोल से अगर हम बिल्कुल हट जाते हैं तो फिर मुआशरे में क्या उस पर असरात होते हैं, वो मनफी असरात बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अपने पार्लिमानी रोल को भी रखना चाहते हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ भी ज़िंदा रखेंगे। बड़े अफसोस के साथ दोस्तों ने सवाल भी किया था कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो। एक तरफ मुल्क में यकीनन आइनी बहरान है, आपने बड़ा किरदार अदा किया, इसको बचाया, लेकिन ये जो दहशत गर्दी की फ़िज़ा है इसके बारे में आपको मौक़िफ़ क्या होना चाहूँगा? पहले मैं आपके सामने आ चुका है, लेकिन कुछ सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, और इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो अगर पब्लिक की तरफ से मुतालबा आता है, चाहे वो KP में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, कि हमारे जो लापता अफराद हैं
ان کو بازیاب کیا جائے یا ان پر کھلے مقدمات لگائے جائیں اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے ہماری نظر میں. اور میرے خیال میں جب کسی کی اس طرف نظر نہیں تھی تو مجھے یاد ہے میں نے کوئٹہ کے میزان چوک میں اس مسئلے پر تقریر کی تھی اور سخت الفاظ کے ساتھ کہا تھا کہ گمشدگی جو ہے یہ ایک خاندان کے لیے انتہائی کرب کا باعث ہوتا ہے. لیکن اب لوگوں کو اپنے بچے تو مہیا کرو, ان کے پیارے تو ان کے ساتھ ملاؤ کہیں سے. تو یہ ایک بنیادی پرابلم ہے. دوسری وجہ یہ ہے حضرت کہ لڑائی تو ہر جگہ پر ہے. بلوچ ایریاز میں بھی ہے, پشتون ایریاز میں بھی ہے. آج بھی شمالی وزیرستان میں جنگ ہو رہی ہے, جنوبی وزیرستان میں بھی جنگ ہو رہی ہے. ہمارا ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, بنو, یہاں تو مغرب کے بعد پولیس نظر ہی نہیں آتی اور موٹر ویز تک کو بالکل چھوڑ دیا ہے, ان کی حفاظت کرنے بھی چھوڑ دیا انہوں نے. تو جہاں ریاست جو ہے وہ آپ کے تحفظ کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ اپنے تھانوں میں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور رات کے وقت کوئی نظر نہیں آتا, تو پھر مسلح گروہ ہی جو ہے وہ گالی گلوچ میں مولانا صاحب یہ حال ہی میں چند دن پہلے کی ایک تقریب ہوئی جس کے اندر ہریانہ بھی تھے اور افغانستان کے کونسل خانے کے 2 لوگ آئے اور وہ قومی ترانے پہ نہیں کھڑے. اس کے اوپر بڑی بحث ہے. مختلف علماء کرام کا یہ کلپس بھی ہے جو ترانے پہ کھڑے جو ہے نا کھانا شرم جائز نہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ بھی مذمت کرتے ہیں. زیادہ تر یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے اور جھنڈے کے لیے کھڑے ہونے کو فرض عین سمجھ لیتے ہیں. کھڑا ہو گیا تو احترام ہے, ہم تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو اگر کھڑے نہیں ہوئے تو کچھ بھی کوئی آسمان نہیں کرتا. آرڈیننس جو ہے وہ آج جاری ہو گیا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ آئینی عدالت جو ہے قائم کرنے میں بھی 2 نمبری سے کام ہوئے ہیں. اس میں بھی چیک 2, 3 اور 7 میں جو ہے وہ سارے اختیارات جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کو دے دیے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آج نافذ ہو. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو, اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا, اس پر اعتراضات ہوں گے. جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم ایک پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں, ایک مسودے پہ ہم اتفاق کر لیں, تو یک طرفہ طور پر اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی چیئرمین بھی ہے, تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور وہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ کسی دوست ملک کے ذریعے بھی آپ پر دباؤ ڈالا گیا کیا سر؟ بھائی آپ حضرات اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر, ڈیسک پہ بیٹھ کر جو چاہیں کہیں, میرا اس سے کوئی ضرورت نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے گی؟ میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے, کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ مہنگائی سے تنگ ہو چکے ہیں, ہر فرد جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. بجلی نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس کوئی سکت ہے تو وہ بھی جنریٹر چلاتے ہیں اور اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے مڈل کلاس کے لوگ بھی وہ بھی مشکل میں مبتلا ہیں. تو اس سارے صورتحال میں عوام تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے, جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ساتھ نہیں جانا چاہیے, یہ وہ پبلک کی ناراضگی ہے کہ حکومت ان کے زندگی کو آسان نہیں بنا سکے اور ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ.